بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کفار مکہ اس طرح کے سوالات کرتے، اور جس کا ذکر پچھلی آیات میں بھی آیا کہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے۔ مثال کے طور پر کفار مکہ میں کسی نے کہا کہ آپ مکہ کی زمین کو وسیع کر دیں، لمبی کر دیں، چوڑی کر دیں، اس میں باغات اور نہریں جاری ہو جائیں۔ کسی نے مطالبہ کیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ہم کو اتنی دولت دے دی جائے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہمیں جس عذاب سے آگاہ کرتے ہیں وہ کب آئے گا، اور آپ کا بڑا دعویٰ ہے کہ قیامت واقع ہوگی، تو قیامت آئے گی کب؟ اچھا، جو عذاب ہمارے اوپر آنے والا ہے وہ ابھی آ جائے۔ اس طرح کے بیہودہ مطالبات کیا کرتے تھے۔ اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دل کبھی رنجیدہ بھی ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف ارشاد فرما دیں، کیا 4 باتیں کہہ دیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کیا؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ اعلان کر دیں کہ تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سونے کا ہو جائے، یہ چاندی کا ہو جائے، یہ زمین کشادہ ہو جائے، میں تمہیں اتنا مال دے دوں۔ پہلے کہہ دیں کہ میں اللہ کے خزانے کا مالک نہیں ہوں کہ جو کچھ مجھ سے مانگا جائے فوراً دے دوں، جو مطالبہ کیا جائے وہ پورا کر دوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو عذاب کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں وہ کب آئے گا، تو کہہ دیں ولا اعلم الغیب، میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، میں نہیں جانتا کہ تمہارے اوپر نازل ہونے والی مصیبت کب نازل ہوگی۔ تم آئندہ کی جو باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں فوراً تمہیں بتلا دوں، میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ میرے پاس علم غیب کی باتوں کے بارے میں
یہاں یاد رکھیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا، غیب کا علم عطا نہیں فرمایا. یعنی جیسا علم اللہ کے پاس ہے کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم، پتہ اگر ہلتا بھی ہے تو وہ اللہ کے علم میں موجود ہے. یہ حق صرف اللہ رب العزت والجلال کی شان کے لیے زیب دیتا ہے، اور یہ اللہ کی خاص صفت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے اپنے انبیاء کو بہت علم عطا فرمایا، اور انبیاء میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، کہ جن کو امام الانبیاء کہا گیا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، ان کو خوبیاں اور کمالات بھی تمام انبیاء سے زیادہ عطا فرمائے گئے، اور ایسے کمالات عطا فرمائے گئے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیے. علم اور حکمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ممتاز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی چیزوں کا علم بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، لیکن اللہ کے نبی کو انہی باتوں کا علم ہوتا تھا جو اللہ اپنے حبیب سے فرماتے تھے. تمام کائنات کا علم نہیں، بس جتنا اللہ نے عطا فرما دیا کہ مستقبل میں ایسے حالات ہونے والے ہیں تو اتنا ہی ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرح علم، تو یہ اللہ کو زیب دیتا ہے. اللہ اپنے حبیب کو جتنی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کئی موقعوں پر کہ مجھے اللہ جن باتوں کی وحی عطا فرماتے ہیں غیب کے سلسلے میں، مجھے صرف اتنا ہی عطا ہوتا ہے علم. لہذا یہاں اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ کہا کہ آپ اعلان کریں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، کہ جس طرح علم اللہ کو علم غیب اللہ کی صفت ہے، اس طرح کا مجھے حاصل نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تیسری بات آپ یہ کہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. کفار مکہ اللہ کے نبی کے اوپر ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہیں جو راستے میں بھی چلتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور آپ کو رنج بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ کے جذبات بھی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، کہ ان کے اندر احساس نہیں ہے، جذبات نہیں ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے بشر، انسان بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں اور بشری جتنے تقاضے ہوتے ہیں، میں ان سے پاک نہیں ہوں. میرے اندر بھی بشری تقاضے موجود ہیں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، میں بھی شادیاں کروں گا، اور میں بھی لوگوں سے ملاقات کروں گا. کیونکہ ان کا اعتراض تھا یہ کیسے نبی ہیں جو کھاتے پیتے چلتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، بیوی بچے بھی رکھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں. یہ تیسرا اعلان. اور چوتھا اعلان ان اتبع الا ما یوحى الی، آپ کہیں کہ میں رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کے ذریعے مجھے اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں، اور میں اسی کی اتباع کرتا ہوں. ان اتبع، میں اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو مجھ پر وحی کی گئی، اور اسی کی طرف میں بلاتا ہوں. اس اعلان سے، آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے کا منشا یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں ذہن میں رکھنا کہ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدائی کا درجہ دے دیا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا۔ اسی طرح یہودیوں نے اپنے نبی کی بات کا انکار کرتے ہوئے وہ انبیاء کے قتل کے در پہ ہو گئے، لہذا ایسا بھی نہ ہو، افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں امت کو یہی سبق دیا ہے کہ نبی اگرچہ اپنی امت میں سب سے زیادہ ممتاز ہوتے ہیں، لیکن اس ممتاز ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے خدائی میں شریک ہو جائیں۔ اس کو اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے نبی آپ ارشاد فرما دیں کہ اندھا اور بینا، جس کو دکھتا ہے اور جس کو نہیں دکھتا، جو بصیرت والا ہے اور جو بصارت جس کی اللہ نے ختم کر دی، جو جاہل ہے یا جس کے پاس علم ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ نے فرمایا افلا تتفکرون، کیا اتنی سی بات میں بھی تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد دوسری آیت کا مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی وضاحت کرنے کے بعد، اتنے روشن دلائل دینے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو زیادہ کسی سے بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحث و مباحثہ انسان کی طاقت کو، قوت کو ختم کرتا ہے۔ آپ اپنے کام میں لگے رہیں، آپ کا کام ہے دین کی طرف بلانا، دعوت دینا، آپ اس میں مشغول ہو جائیں، اور جو رہا ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد کیجئے۔ قیامت میں اللہ کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے، اپنے عقیدے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ قرآن تو متنبہ کرنے والا ہے، لہذا آپ کسی سے بحث و مباحثہ نہ کریں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں داعی کو یہ بتایا کہ اگر تمہاری کوئی بات قبول کر رہا ہے بہت اچھا، لیکن اگر کوئی قبول نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہنا چھوڑ دیں، کہتے رہیں، کوئی قبول کرے، کوئی برا کہے، بھلا کہے، داعی کا کام یہ ہو کہ اللہ کی بات پہنچاتا رہے۔ جو قبول کرے گا وہ اس کے لیے ہے، جو نہیں کرے گا تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ حساب لینے والا ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ایسے دن میں جمع کیا جائے گا اور اللہ حساب لے گا کہ نہ کوئی مددگار ملے گا، نہ کوئی بات سننے والا ہوگا قیامت کے دن، نہ مدد کے لیے کوئی ہاتھ بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اخیر کی آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے پیغمبر آپ ارشاد فرمائیں، آپ لوگوں سے کہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا، یعنی میں محمد تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جس کو چاہوں جو دے دوں، نہیں، اور نہ میں غیب کا علم پورا رکھتا ہوں۔ ہاں جتنی بات اللہ نے بتائی ہے اتنی بتا دیتا ہوں، لیکن جو علم اللہ کا ہے وہ میرا نہیں ہے، کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کہ مجھے کھانے کی، پینے کی، سونے کی حاجت نہیں ہے، سب کچھ ہے جو بشری تقاضے ہیں۔ اسی طرح میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ اتباع یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ضروری تھی شریعت کی۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے نبی آپ کہیں کہ کیا اندھا اور دوسرا بینا، اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے پیغمبر آپ اس وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کریں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ اس کے سوا نہ کوئی ان کا مدد، یعنی اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا یار و مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ سبحان اللہ۔